جو حملہ کرنا ہے یہ سب کافر ہیں، ان کو مارنا ہے۔ یہ جو عثمان دہشت گرد ہے زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا، اس کا یہ اعترافی بیان ہے۔ اس پر مزید بات کر دیتے ہیں، سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احتشام صاحب، چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جماعت الاحرار کا تعلق افغانستان سے ہے، پس پردہ حقائق سامنے آ گئے ہیں، کس طرح سے ان افغان دہشت گردوں کو تربیت دے کر پاکستان یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ کافروں کو مارنا ہے۔ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے ایک مدت سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ اب تو خاص طور پہ اس میں اسرائیل اور افغان بھی شامل تو ساتھ ہے، انڈیا بھی شامل ہے، یہ مل کے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پاکستان فوج کو بھی مارتے تھے، جب ان پہ حملے کرتے تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے۔ جی احتشام صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی احتشام صاحب، آپ بولیے۔ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ دو پہلو ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک مدت سے ساری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے اپنے ہمسائوں کے خلاف۔ اب یہ احرار پارٹی ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا اور ان کی پارٹیاں ہوں، BCO گروپس ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس میں پیسہ چلتا ہے، انڈین بے تحاشا پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور پھر تربیت بھی جاتی ہے، اور پھر یہ یہاں کے اس طرح کے حملے کروائے جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی گرفتاریاں بھی جس طرح سے ہوتی ہیں، جس طرح بھی آپ نے بتایا عثمان نام بندے کی گرفتاری، تو یہ بڑا کچھ لیڈ کرے گی کہ یہ کس طرح سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے افغانستان کی حکومت کس طریقے سے ان کو پال رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3000 سے زیادہ ہارڈن کرمنل ہیں جو نورستان اور پختیا صوبوں میں رہتے ہیں افغانستان کے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بارڈر لگتے ہیں، ان کو کیسے تیاری کر کے ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے غیر مسلم ہیں، لیکن کئی پکڑے گئے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس حساب سے بھیجا گیا، کون ہے، تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ جی، کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے کلمہ پوچھا جائے تو ان کو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، صرف ان کو پیسے کی جھلک دکھا کے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ بلف بہت زیادہ کال ہو چکا ہے۔ آپ ساری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دہشت گردی کو لے رہی ہے، اور افغانستان کے بارے میں ایک سخت رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن افغانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں تو پرواہ نہیں ہے، انہیں ڈرگ بنی سے ان کا کام چل رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں اغوا برائے تاوان سے ان کا کام چل رہا ہے، OP جو ہے نا وہ کلٹیویشن سے ان کا کام چل رہا ہے، تو یہ باز کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی دیکھیں پاکستان جو مسلسل سٹرائک کرتا ہے ان پہ، اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ باوجود ساری دنیا کے کہ جی آپ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہاں ٹھکانے ہیں، تو یہ لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ ثبوت دیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں افغان جو رجیم ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کبھی کہتی ہے کہ جی ان کو آپ ہمیں پیسے دے دیں 12 ارب روپیہ تو ہم ریلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں جی ریلوکیٹ کر دیں گے، ابھی آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، سائن کر کے دے دیں کہ یہ دوبارہ نہیں ایسا ہوگا، تو وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میرا خیال ہے یہ پریشان کن بات ہے۔ بہرحال اب یہ نئے لیڈ اس کے سامنے آئیں گی، گرفتاری کے بعد جو اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے، اور جس طریقے سے مختلف گروپ آپریٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو مزید ایکسپوز جو ہے نا کیا جائے گا۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔